بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعونیوں پر لگاتار جو 5 عذاب نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگروں نے سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر جو فرعون تھا اس کے متابعین ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے بنی اسرائیل کے مومنوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کی، ان کو ایذا دینا شروع کی۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار کر لے جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم کو ان کے بعد آنے والوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر یہ عذابات نازل کیے، ان میں سب سے پہلا جو عذاب تھا وہ ایک طوفان کی صورت میں آیا۔ ایک آندھی آئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور طوفانی بارش آ گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ فرعونیوں کے گھروں میں اتنا زیادہ پانی بھر گیا، اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو گیا کہ ان کی گردنوں تک جا پہنچا۔ جو بیٹھتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، ہر کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ مسلسل 7 دن تک فرعونی اسی عذاب میں مبتلا رہے، باوجود اس کے کہ جو بنی اسرائیل والے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ اپنے گھروں میں آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرما بردار ہیں، اس لیے ان کے گھروں کو کچھ نہیں ہوا۔ تو جب فرعونیوں کو اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ ایمان لانا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ تو انہیں اس عذاب سے دور فرما۔ تو چنانچہ جب آپ نے دعا مانگی، طوفان ٹل گیا اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کہیں بھی دیکھنے کو نہ ملی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار، ہر طرف پھل پھول، ہر چیز سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یہ طوفان کا پانی، کہنے لگے کہ یہ جو طوفان کا پانی تھا یہ ہمارے لیے نعمت کا سامان تھا، اور اس طرح پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، پھر وہی سرکشی اور ظلم کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر۔ اس کے بعد ان کے پاس ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ 1 ماہ تک فرعونی نہایت ہی عافیت سے رہے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قہر اور عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، ان کی کھیتیوں اور ان کے باغات، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئی۔ فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جن سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کے کھیت، باغات، مکانات سب کچھ صحیح سلامت ہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ عذاب کے دفع کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور فرما لے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے
7ویں دن یہ عذاب بھی فرعونیوں سے ٹل گیا۔ یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن انہوں نے پھر عہد شکنی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے 1 ماہ بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کا ایک ان پر عذاب نازل ہوا، تو گن کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مسلط فرمایا۔ اور اس بارے میں یہ تھا کہ یہ فرعونیوں کے اناجوں کو، ان کے پھلوں کو، ان کے تمام غلوں کو، میوہ جات کو، ہر ان کی چیز کو کھا گیا جو قابل استعمال تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا۔ یہاں تک ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور ان کے چہروں کو کاٹ کر انہیں چمکدار بنا دیا۔ یہ کیڑے نما ان کے کھانوں، ان کے برتنوں، ان کے آنچوں میں گھس جاتے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ گھناؤنا عذاب نازل فرمایا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے جینا محال ہو چکا ہے، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب دور ہو جائے، اس کے بعد ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے وہی حرکت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو دور فرمایا۔ 1 ماہ تک پھر یہ امن و امان میں رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر وہی مومنین کو تنگ کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا عذاب پر جو ان پر نازل کیا نا، وہ مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک سے بے شمار مینڈک پیدا ہوئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہوگا جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجلس میں ہزاروں مینڈک آ جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں معاذ اللہ مینڈک گھس جائے۔ ہنڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کسی بھی حالت میں یہ مینڈکوں سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، پھر روتے روتے گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر یہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے، مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اپنے عہد کو توڑ دیتی، اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگی، اور پھر ان کے مظالم سے تنگ آ کر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 5واں اور بڑا عذاب نازل کیا۔ 5واں عذاب خون کا عذاب۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں اور کا پانی وہ خون بن گیا۔ ان لوگوں نے فرعونیوں سے فریاد کی کہ اس سرکش نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے؟ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے ہوئے ہیں، مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ مومنین اپنے گھروں میں سلامت تھے، صحیح تھے، لیکن فرعونیوں پر یہ عذاب تھا، ہر طرف خون ہی خون۔ یہ خدا کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی پیتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اور شیریں میٹھا پانی نکلتا تھا۔ فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو وہ تازہ خالص خون یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا، ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی جگہ سے منہ لگا کر پئیں گے، مگر خدا کی قدرت، خدا کا نظارہ عجیب ہی جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا، لیکن جو فرعونیوں کے منہ میں جاتا تھا وہ خون ہوتا تھا۔ فرعونی مجبور ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ تو اس کے بعد پھر یہ اپنے عہد سے مک گئے، پھر انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد جو پھر ان پر آخری اور بڑا عذاب یہ نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرعونیوں کو، فرعون کو بھی اور ان کے سارے ماننے والوں کو
دریائے نیل میں غرق کر کر اپنا نشان عبرت بنا دیا، اور یہ سارے ظالم دریائے نیل میں ڈوب کر مر گئے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔